السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ کیسے آپ سب؟ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر، آپ سب پر اپنی عافیت کے دروازے کھولے، رحمتوں کے، یا اللہ بارش فرما دے ہم سب پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم چلتے ہیں وہ ہے اسلام اور کھیل میں ایک کھیل بسنت کا ہے۔ بہار آ گئی، ہر طرف رونقیں ہیں، زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے سرسبز کر دیا، پھولوں سے رنگا رنگ کر دیا، مالا مال کر دیا، اور ادھر آسمان میں، فضا میں مختلف رنگ بکھرے پڑے کہ دل ہوا بو کاٹا، چل رہا ہے سب کچھ۔ تو بسنت کا منانا، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں تھوڑا تاریخ کے اندر کہ بسنت کا تہوار کیا ہے۔ مکر سنکرانتی تہوار یہ انڈیا کا، ہمارے پڑوس ملک کا تہوار ہے، 14 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد بسنت، اور جس کا دوسرا نام وسنت ہے، منایا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر پتنگ بازی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر بی ایس نجار، وہ اپنی کتاب مورخ ہیں، پنجاب انڈر دی لیٹر مغل، یعنی پنجاب آخری مغل دور میں، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک حقیقت رائے باغ ملپوری تھا، اور وہ سیالکوٹ کے کھتری کا 15 سالہ لڑکا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی پٹالہ کے کشن سنگھ بٹا کے ساتھ، سکھ تھا، اس کی لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ اس لڑکے نے مسلمانوں کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، پڑھ رہا تھا وہاں کسی مسلمان ٹیچر نے ہندو دیوتاؤں کے بارے میں کچھ بات کر دی، جس پہ یہ لڑکا بھڑک اٹھا، اور اس نے نعوذ باللہ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی۔ اس پہ مسلمان جوش میں آ گئے۔ حقیقت جب یہ بات کھلی، بات پولیس تک گئی، عدالت تک گئی، عدالتی کارروائی کے لیے اس کو گرفتار کر کے لاہور لایا گیا، اور وہاں پر اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ بڑے بڑے سکھ حضرات اور بڑے بڑے لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں جرگوئی، وہ گئے، اور اس وقت لاہور کے گورنر تھے زکریا خان، ان کے پاس گئے۔ انہوں نے رحم کی اپیل پر غور کرنے سے انکار کر دیا، لڑکے کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ ہے 1734 کا، اور آگے چل کے وہ فرماتے ہیں یہ تہوار اسی بچے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ہم نے کھیل کی شرائط اسلام اور کھیل کے اندر بتا دی تھی، لہٰذا اب چلتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی آدمی ہے وہ جب پتنگ اڑاتا ہے تو پتنگ اڑانے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیچا بھی لگاتے ہیں، دوسرے کا پتنگ بھی کاٹتے ہیں، اور جس کی پتنگ کٹ جاتی ہے، کہیں آگے بیرا جیسا کوئی کھڑا ہو، وہ اس کے دھاگے کو، ڈور کو بھی کھینچ کے توڑ دیتا ہے، اور پھر بھاگتے ہیں، اور اس کی پتنگ کو ہم لوٹ کر بھی لے کر آتے ہیں۔ اب اس میں ایک مسلمان کے مال کو ضائع بھی کرنا ہے، اور اس کو نقصان بھی پہنچانا ہے مالی طور پر، پھر اس کا دل بھی توڑنا ہے، اور اس میں آپسی رنجش اور آپسی جھگڑے بھی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جس ڈور سے، اب تو وہ ڈوریں آ گئی ہیں کہ الیاذ باللہ انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کھیل کے اندر نماز سے غفلت بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی۔ اب تو اس کو ایک بڑا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے، گلوبلائزیشن ہے، ہر طرف وہ اڑائے جا رہے ہیں، مستورات بھی چھتوں پہ کھڑی ہیں، لڑکے بھی کھڑے ہیں، پھر کھلے گراؤنڈوں کے اندر کھڑے ہیں، اور کیا جا رہا ہے، اور لڑکے بھی اس کے اندر حصہ لے رہی ہے۔ بے پردگی بالکل عام ہے، جانی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ کئی خبریں سنتے ہیں کہ وہ موٹر سائیکل والا جات تھا، اور پتنگ والی وہ ڈور اس کے گلے میں لگی اور گلا ہی کٹ گیا، یا کوئی بچہ جو ہے وہ اڑاتے اڑاتے پتہ نہیں چلا، چھت سے نیچے جا کر گر گیا، یا وہ پتنگ پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا، خیال نہیں کیا، اور نیچے جا کے لگا اور فوت ہو گیا۔ وقت کا ضیاع تو بہت ہی زیادہ ہے اس کے اندر، بے مقصد بس کھڑا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے بس، اور 3 گھنٹے دھوپ پہ کھڑا ہے، ماں بلا رہی ہے سن نہیں رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے سن نہیں رہا، یہ کام ہو رہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہ ہم غیر کے قدموں پر، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں لوگ ان پچھلے پیر لوگوں کی اس طرح پیروکاری کریں گے، ایسے ان کے نقش قدم پر چلیں گے کہ اگر وہ گو کے بل میں جا کے گھسیں گے، یہ اس کے پیچھے بھی جا کر گھسیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، پرانے لوگوں سے، پچھلے لوگوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ تو اب اس بسنت کے اندر ایک نہیں کئی نقصانات ہیں۔
کہ اس ڈور کے ذریعے سے اپنی جان کا نقصان بھی ہے، اپنی انگلی کٹنے کا خطرہ بھی ہے، کسی موٹر سائیکل چلتی ہوئی کی گردن کٹنے کا بھی خطرہ ہے، اس کو لوٹنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو پھر جب ہم پیچا لڑاتے ہیں دوسرے کی، اس کو کاٹ دیا، اس کا مال بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، نماز سے بھی غفلت ہو رہی ہے، والدین بلا رہے ہیں، یعنی اپنے جو ہمارے فرض منصبی ہیں، جو ہمارے ذمہ کام ہیں، ان سے بھی غفلت برتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ گر کر یا اس طرح کئی حادثات ہو جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، وقت کا ضیاع ہے یہ، اور سب سے بڑھ کر غیروں کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین ترین جو طرز زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل کھیلے، کھیلوں کی ترغیب دیے، تیراکی کا کہا، گھڑ سواری کا کہا، تیر اندازی کا کہا، کیجئے، لیکن ایسا کھیل کھیلنا جس میں غیروں کی مشابہت ہو، جس میں غیروں کے تہواروں کو منایا جا رہا ہو، ایسا کھیل جس میں جان کا نقصان، مال کا نقصان، وقت کا ضیاع، جس میں نمازوں سے غفلت، جس میں والدین کی نافرمانی، یہ سارے اسباب جمع ہو رہے ہوں تو وہ حلال کھیل بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اسلام تو ایسے کھیلوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں انسان کا جسم بن رہا ہے، جس میں انسان چاق و چوبند رہ رہا ہے، جس میں اس کے جہاد کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے، جس میں اس کی مشق ہو رہی ہے، اس کا جسم مضبوط ہو رہا ہے۔ اور ایک ایسا کھیل کہ دھوپ میں کھڑا کھڑا سفید بچہ سیاہ ہو رہا ہے، ماں باپ کی پکار کا جواب نہیں دے رہا، اور اسی طرح سے مال اور وقت کا ضیاع بھی کر رہا ہے، تو اس کھیل کی حیثیت کیا؟ پھر اب یہ تو اتنا ہو گیا کہ پوری کمیونٹی، محلہ، کالونی، دن مقرر ہے، وقت مقرر ہے، اڑائے جا رہے ہیں، اور پیچھے میوزک چل رہا ہے، اور دل ہوا وہ کاٹا اور یہ کاٹا اور وہ کاٹا، اور پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور رنگ برنگے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اور مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں چھتوں پہ چڑھی ہیں، گراؤنڈ میں کھڑی ہیں، اور ان کو دیکھ رہے ہیں لوگ، اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اس ٹک ٹاک نے اور انسٹاگرام نے اور فیس بک نے بیڑا غرق کر دیا حیا کا، بیڑا غرق کر دیا ہمارے پردے کا۔ ہماری وہ بہنیں جن کو کبھی باہر کی گلی کی کسی نکر نے بھی نہیں دیکھا، کسی اینٹ نے بھی نہیں دیکھا، گھر کی چار دیواری کی اینٹوں نے بھی نہیں دیکھا، آج ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ لہٰذا خدا را ایسے کھیلوں سے بچیں جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں وہ سامنے نظر آ رہی ہوں، جس میں ان کا جسم نظر آ رہا ہو، جس میں ان کی تضحیق ہو، جس میں ان کی تحقیر ہو، جس میں ان کی توہین ہو۔ ایسے کھیلوں کی طرف آئے، مردوں والے کھیل کھیل۔ ڈرامہ دیکھا ارطغرل، لوگ گھوڑے خریدنے لگ گئے، اور بھائی سیکھنی تھی شجاعت، بہادری، منافقت سے دور جانا تھا، غداری سے دور جانا تھا، اور اس کے برعکس ہم نے گھوڑے خرید لیے اپنی شان دکھانے کے لیے، وہ شجاعت، وہ بہادری، اس کی طرف ہم گئے نہیں، وہ اسلام کے جو طرز زندگی ہے اس کی طرف ہم گئے نہیں ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ سنت سے ہٹ رہے ہیں، غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھ ہی نہیں رہے۔ کل پرسوں فیس بک پہ ایک ویڈیو تھی جس میں ایک بہت لمبی قطار لگی ہوئی گاڑیوں کی، تو ویڈیو بنانے والا بھی اسی گاڑی میں، اسی قطار میں، اور وہ ویڈیو بنا رہے کہ ایک گاڑی چل رہی تھی پنڈی کے علاقے میں، اور وہ ایک سائیڈ روڈ پہ اترا اور آگے چلتا گیا، اور اس کے پیچھے آگے روڈ پہ کام اور تھا، سارے اس کے پیچھے چل پڑے، اور چلتے 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 وہ گاڑی، وہ گلی بہت لمبی، اور آخر میں وہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ اپنے گھر میں چلا گیا، اور پیچھے پوری 150 گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بالکل میرا اور آپ کا وہ حال ہے، آنکھوں سے ہم اندھے، عقل سے ہم اندھے، کچھ نہیں دیکھ رہے، بس بھاگے جا رہے ہیں، غیر کو فالو کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہوگا آخر ہمارا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، عشق محبت قربان جائے ان صحابہ پر کہ اللہ کے حبیب آپ تو جنت میں کہاں ہوں گے؟ وہ جنت الفردوس میں، وہ اللہ کے پڑوس میں، پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ یہاں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک آ جاتی ہے، چین آ جاتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، بھاگ کے آتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں آپ کو۔ وہاں ہم کیسے رہیں گے؟ وہ آپ کے دیدار کے سوا کیسے رہیں گے اللہ کے حبیب؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ جیسے کہ اس میں تو سب سے پہلے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور ہم ناحق طریقے سے اس کی پتنگ کو لوٹ کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو وہ بچے نیچے، ہم اس کو اپنی زبان میں لنگر کہتے ہیں، کہ دھاگے کیا گئے، کوئی مضبوط چیز باندھ دی اور پھینکا، اس کے دھاگے کو نیچے کھینچا، توڑ دیا، پتنگ لے کے چلے گئے، اور کسی نے اڑانے والے نے پہچان لیا، وہ اس کے گھر آ کے کھڑا ہو گیا، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد
बसंत, ये कोई इस्लामी खेल नहीं, बल्कि इस तरह से खेल ही नहीं है, एक बकवास है, वक्त का ज़िया, पैसे का ज़िया, जान का ज़िया, नुकसान, और सबसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर गैरों के तरीकों पर चलना है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिन जैसी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो क़यामत वाले दिन उसका हशर उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो शख्स जिससे मोहब्बत रखता है, जिसका तर्ज जिंदगी अपनाता है, जिसको फॉलो करता है, वो क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ होगा। तो फिर देख लीजिए, क्या हम क़यामत वाले दिन हिंदुओं के साथ उठना चाहते हैं, सिखों के साथ उठना चाहते हैं, या हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम बनकर, उम्मती बनकर, कलमा गो मुसलमान बनकर उठना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में। कमेंट बॉक्स हाजिर है, जो भी राय हो, जो भी सवाल हो कीजिए, इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुझे आपकी आरा का इंतजार रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।